القرآن المجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. احباب گرامی قدر، معاشرے میں آپ کو ایک جملہ سننے کو بہت زیادہ ملتا ہے. وہ جملہ یہ ہے کہ میں کیا کروں؟ کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، کوئی دکھ آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، تو ایسے عالم میں بندہ زبان حال سے یہ کہتا ہے میں کیا کروں؟ حضرت صاحب مجھے یہ پریشانی ہے، یہ مصیبت ہے، اس پریشانی نے مجھے گھیر لیا ہے، حضرت صاحب مجھے بتلاؤ میں کیا کروں؟ اس کا حل کیا ہے؟ احباب گرامی قدر غور کرنا، میں کیا کروں؟ اس کا حل قرآن نے، میرے محبوب پیغمبر نے اپنی نبوت والی زبان سے اس بات کا اعلان کر دیا ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں. سنن ابن ماجہ مسند احمد کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آج ہم اپنی زبان سے اپنے رب کے شکوے کرتے ہیں، اتنی زیادہ نعمتیں کھانے کے بعد، اتنی زیادہ وافر مقدار میں رب نے جو نعمتیں دی ہیں وہ ساری کی ساری استعمال کرنے کے بعد ہم اپنی زبان سے یہ بات کرتے ہیں میں کیا کروں؟ رب نے میرے اوپر احسان کیا کیے ہیں؟ میرے محترم عزیز بھائیوں، غور کرنا، امام الانبیاء نے فرمایا من لازم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ استغفار کو لازم بنا لیتا ہے، استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، استغفار کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، مسجد میں، دکان میں، گھر میں، گلی میں، جہاں کہیں بھی ہو وہ استغفار پڑھتا ہے، استغفر اللہ کہتا ہے، استغفر اللہ واتوب الیہ، اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتا ہے. امام الانبیاء نے اپنی نبوت والی زبان سے اس بات کا اعلان کر دیا ہے جس کی زندگی دکھوں سے بڑی ہے، جس کی زندگی فتن و فساد میں بھری پڑی ہے، جس کی زندگی طرح طرح کی مصیبتوں میں، آزمائشوں میں بھری پڑی ہے، امام الانبیاء نے فرمایا من لازم الاستغفار، جو استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، خالق کائنات اس کی زندگی سے جتنی مصیبتیں ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی آزمائشیں ہیں، جتنے فتنے ہیں، خالق کائنات اس کے سارے فتنوں کو دور فرما دیتے ہیں. کرنا کیا ہے؟ استغفار کرنا ہے، استغفر اللہ پڑھنا ہے، استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھنا ہے. ایک تو بات یہ ہے خالق کائنات زندگی سے مصیبتوں کو، پریشانیوں کو ہٹا دیتا ہے، دور کر دیتا ہے، زندگی کو گلزار بنا دیتا ہے. اور دوسرا انعام خالق کائنات بندے پر یہ دیتے ہیں وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. آج اپنی زبان سے ہم شکوے کرتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک ہم خون پسینے کی کمائی کرتے ہیں، ہماری پوری نہیں پڑتی. میرے محترم عزیز بھائیوں، ہم لاکھوں کماتے ہیں، کروڑوں کماتے ہیں، ہماری زبان پر شکوہ ہے، پوری نہیں پڑتی، گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے، اور جناب والدین کی خدمت کا حق ادا نہیں ہوتا، خرچے پورے نہیں ہوتے. خالق کائنات پیارے محبوب پیغمبر نے فرمایا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ.
جو بندہ استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، اپنی زندگی میں استغفار کو شامل کر لیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، خالق کائنات اس بندے کو وہاں سے رزق عطا کریں گے بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں بنے۔ کرنا کیا ہے؟ آج کے پروگرام کی یہ بات نوٹ کر کے اپنے دل و دماغ میں بٹھا کر کے لے جائیں تاکہ اس پروگرام کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے۔ کم از کم یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لے، اپنے دل و دماغ میں اس بات کو راسخ کر لے، ہم نے استغفار کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، استغفار کو پڑھنا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے۔ آخری بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ امام قرطبی نے اپنی تفسیر قرطبی میں ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ جناب سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا، کہا حضرت صاحب بڑا پریشان ہوں، اولاد نہیں ہے، مجھے کوئی وظیفہ بتلائیے، میں کیا کروں، میرے لیے کوئی حل بتلائیے، مجھے اللہ نے اولاد نہیں دی، اللہ مجھے نیک صالح بیٹا عطا فرمائے۔ امام جناب سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ کہنے لگے، اے اللہ کے بندے، اے آنے والے، تو استغفار کیا کر، استغفر اللہ پڑھا کر، استغفار کو اپنی زندگی میں شامل کر لے، استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ اتنی دیر میں دوسرا شخص آیا، کہا حضرت صاحب رزق کی وجہ سے بڑا پریشان ہوں، مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے اللہ تعالیٰ پاکیزہ رزق عطا فرمائے۔ کہا استغفار کیا کر، استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، استغفار کو اپنی زندگی میں شامل کر لے۔ تھوڑی دیر بعد تیسرا آدمی آیا، کہا حضرت صاحب مجھے یہ پریشانی ہے، یہ مصیبت ہے۔ کہا استغفار کیا کر، استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ اتنی دیر میں چوتھا شخص آیا، کہا حضرت صاحب مجھے یہ پریشانی ہے، یہ مصیبت ہے، اس کا حل بتلائیے، میں کیا کروں۔ کہا آپ استغفار کیا کرو، استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، استغفار کو اپنی زندگی میں شامل کر لو۔ اور پہلے شخص نے کہا حضرت صاحب مجھے بھی آپ نے یہی کہا استغفار کیا کر۔ دوسرا شخص آیا، اس کو بھی آپ نے یہ کہا استغفار کیا کر۔ چار لوگ بیک وقت آپ کے پاس آئے اور چاروں لوگوں کی حاجتیں الگ الگ ہیں، چاروں لوگوں کے مسئلے الگ الگ ہیں، چاروں لوگوں کی جناب حالتیں الگ الگ ہیں۔ کہا امام حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا آپ نے رب کا قرآن نہیں پڑھا؟ رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ جب تم استغفار کرو گے، جب تم استغفر اللہ پڑھو گے، جب تم استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو گے، پھر خالق کائنات آسمانوں سے بارشیں نازل کرے گا۔ جب تم استغفار کرو گے، استغفار کو اپنی زندگی میں شامل کر لو گے، جب استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو گے، پھر خالق کائنات اموال عطا فرمائیں گے، پھر خالق کائنات اولاد عطا فرمائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، آج کی اس پروگرام کی میری بات نوٹ کر لینا، اپنے دل و دماغ میں یہ راسخ کر لینا۔ آج زندگی میں مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، طرح طرح کے مسائل نے ہماری زندگی کو جکڑا ہوا ہے۔ اس کا مین حل یہ ہے، آج اپنی زندگی میں استغفار کو شامل کر لیں، اپنی زبان کو فضول باتوں میں نہ شامل کیجئے، اپنی زبان کو غلط استعمال نہ کیجئے، فضول باتوں میں اپنا وقت ضائع نہ کریں، بلکہ اپنی زبان سے خالق کائنات کا ذکر کیجئے، خالق کائنات سے استغفار کیجئے، ہر وقت استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ پڑھیے۔ خالق کائنات زندگی سے مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، تنگیوں کو، آزمائشوں کو ختم کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔